मुल्क इंडिया जो हमेशा क्लेम करता है, क्योंकि यहाँ पे बलोचिस्तान को डिस्कस किया जाता है। शहीद भाई से क्वेश्चन ये है कि क्या हमें पाकिस्तान को ये खुद नहीं देखना चाहिए कि हम उन लोगों को हकूक उस तरह नहीं दे पा रहे, चाहे वो वजीरिस्तान के हों? क्यों पीटीएम जैसी तंजीमें उठती हैं, क्यों बीएलए जैसी तंजीमें उठती हैं, फिर हमें उनको लेबल लग जाता है कि जी ये फॉरेन फंडिंग पे चल रही हैं? क्या उनके जो मुतालबात होते हैं वो किसी तरह के भी जायज़ नहीं होते? क्यों वो इस मकाम, इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि जी हम आखिर पे उनको ट्रेटर कह दिया जाता है? देखें, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर, पीटीएम पर। देखें, इस तरह की मूवमेंट्स हर मुल्क में होती हैं, हर सूबे में होती हैं, मैं समझता हूँ हर ज़िले में होती हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें से कोई मैं समझता हूँ मोर देन 90% एक्सेप्ट गुल अली इस्माइल टाइप के जो मेरी मटीरियल हैं, उसके अलावा ये सारे लोग मुझे बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और अक्सर मुझे मिलते भी हैं और हम एक दूसरे से मिल बैठ के सारी चीजें डिस्कस करते हैं और उनके कई ऐसे मुतालबात हैं जो कि मैं समझता हूँ मेरे भी मुतालबात हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द मुतालबात वही हैं जो कि मेरे जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरी बात यह है कि पीटीएम हैज नथिंग टू डू विद द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। पीटीएम एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है और कहीं भी उन्होंने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान को तोड़ दो, या ना मंजूर पश्तीन ने ये बात की, ना अली वजीर साहब ने ये बात की, वो एमएनए हैं, पाकिस्तान के एमएनए हैं। ना ही मोहसिन दावड़ साहब ने ये बात की, वो भी एमएनए हैं। ये अली वजीर को तो अक्सर मुझसे इख्तिलाफ रहता है, मोहसिन दावड़ को भी कभी कभार मैंने ये भी देखा कि उनके पेजेस पे मेरी वीडियोस भी लगी होती हैं, लेकिन ये लोग एमएनए हैं। ये लोग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो एमएनए हैं, ये लोग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो इन्होंने इलेक्शन लड़े। और पाकिस्तान की आवाम, हमारे पश्तून डेफिनेटली इन लोगों से प्यार करते हैं तो ये एमएनए बने। और पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीटीआई ने जब उसे पता चला कि मंजूर पश्तीन के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनके सिर्फ 2 कैंडिडेट खड़े हुए पीटीएम के आजाद हैसियत में, और उन दोनों हलकों से पीटीआई ने अपना कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं किया ताकि इन लोगों की एक मुअस्सर आवाज पार्लियामान के जरिए आवाम तक पहुंचे और उस चीज को ओवरकम किया जा सके। बाद में कुछ मसाइल आए, ऊंच नीच हुई, और वो पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, यहाँ पर नून के हों, पीटीआई के हों, माजी में आप देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के एमएनएज एमपीएस अरेस्ट भी होते रहे, रिहा भी होते रहे, पॉलिटिकल स्ट्रगल चलती रहती है। तो पीटीएम को मैं यही चाहूंगा कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इसे ये बढ़ावा दे के ना कहें कि कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। पीटीएम के लोग वो हैं जिनके खानदान शहीद हुए पाकिस्तान के लिए, कोई सियाचिन में शहीद हुआ, कोई एलओसी पे शहीद हुआ, और पीटीएम के लोग वो हैं जिनके बच्चे एपीएस पेशावर में शहीद हुए, और सबको पता है कि वो जो दहशतगर्द आए थे उनको कहाँ से लाया गया था और क्या सूरत हाल है। मैं नहीं चाहता कि माहौल खराब हो। पीटीएम के लोग वो लोग हैं जो कि वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो देखें, हर बंदे के पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं, मेरी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं। जितना मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ इतना शायद कोई भी ना हो, आप बेहतर जानते हैं। ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं इस तरह की बात करूं, लेकिन जहां तक बीएलए, बीआरए, बीएसओ एंड ये बीएलएफ की बात है, आई बीन टू बलोचिस्तान, ये मैंने पहले भी बताया। मैं अव्वल तो ये कहना चाहूंगा, जहां तक बलोचिस्तान के रिसोर्सेज की बात है, बलोचिस्तान के बात है कि क्या वहाँ डेवलपमेंट उतनी हो रही है जितनी पंजाब में है या नहीं, या एक जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है अमूमन भारत की जानिब से कि पाकिस्तान जो है वो तो सिर्फ पंजाबियों का है। मुझे कोई बता दीजिए, इतने पंजाबी पाकिस्तान में 22 करोड़ में से 11 करोड़ 12 करोड़ हैं, और बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 1-1.5 करोड़ है पूरे बलूचिस्तान की, या हार्डली बहुत हो गया 2.25 करोड़। अब मामला ये होता है कि पाकिस्तान में मीर जफरुल्लाह खान जमाली हमारे वजीर आजम कहाँ से थे? बलूचिस्तान से थे। पाकिस्तान में आपके मीर हजार खान खोसो साहब कहाँ से थे? वो भी गालिबन सिंध या बलूचिस्तान से थे। पाकिस्तान में जरदारी साहब सिंध से थे, बेनजीर भुट्टो सिंध से थी, जुल्फिकार अली भुट्टो सिंध से थे, नवाज शरीफ बेसिकली ही वाज फ्रॉम अ कश्मीरी ओरिजिन, ये आजाद कश्मीर से उनका ताल्लुक था। फिर आप माजी में चले जाएं, मुशर्रफ साहब महाजिर से, उनकी फैमिली माइग्रेट करके आई, कराची से ओरिजिन था।
اس کے علاوہ آپ چلے جائیں پاکستان کی سمرو صاحب ہمارے وزیر اعظم رہے، وہ سندھ سے تھے. اس کے علاوہ عمران خان کی مثال لے لیں، وہ کے پی کے سے ہے. تو پنجابی تو کبھی اقتدار میں اس طرح سے آئے نہیں ہے ایک دو مرتبہ کے علاوہ. تو لہٰذا ایک تو یہ چیز ذہن سے نکالنی چاہیے کہ یہ کوئی پنجابی سندھی بلوچی کا معاملہ وہ معاملہ نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ یہ سارے جانتے ہیں کہ بر صغیر کے جو ممالک ہیں، یہ جو خطہ ہے، یہاں پر فائنینشیل کرائسس ہیں. ہم لوگوں کے پاس اتنا وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم ہر ایون جس گاؤں سے میرا تعلق ہے یہاں سے گیس کے جو ہے وہ ذخائر دریافت ہوئے اور ہم لوگ ابھی تک محروم ہیں اس سے. اٹ ول ٹیک ٹائم کہ جب یہاں پر وہ سارے ایکسیپٹ کیا جائے گا. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پر گیس آ جائے گی وقت آنے پر. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو ہے نا راول پنڈی، وہاں پر 100 میٹر کی رینج میں 10-12 ہزار بندے رہتے ہیں. ایک ایک گھر کے اندر 12 بندے رہتے ہیں اور ایک گھر کے اوپر 15 گھر کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں. تو وہاں پر گیس آرام سے پہنچ جاتی ہے. اب بلوچستان میں ایک گھر ہے، اس سے 15 میل دور دوسرا گھر ہے، تو وہ جو گیس پہنچانی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی لاگت لگانی پڑتی ہے. یا وہاں پر اگر آپ وہ پہنچانا چاہیں. اسی طریقے سے پنجاب انٹیریئر جو ہے وہاں پہ بھی روڈیں نہیں بنی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. کئی اس طرح کے معاملات ہیں. جہاں تک بات ہے چند 2-3 ایسے لوگوں کی جو کہ بک گئے تھے، ضمیر فروش تھے، بعد میں شراب نوشی پہ پڑے گئے، یا بعد میں وہ لوگ جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں پڑھ کے ان کو بھڑکا دیا گیا، ایسے لوگوں کی بات ہے. تو میں مودی صاحب کو پہلے بھی ڈیرہ اسماعیل خان جلسے میں جہاں لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا، پشاور جلسے میں جہاں لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا، خیبر پختونخوا کی بات کروں، اور ڈیرہ بگٹی کے جلسے میں جہاں پر ہزاروں لوگ موجود تھے، میں نے ہندوستان کی جو ایلیٹ تھے، ہندوستان کے جو اسٹیک ہولڈرز تھے، ان کو میں نے دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں. آپ بلوچستان میں مجھے کوئی ایک گھر دکھا دیجیے گا جہاں پہ پاکستانی پرچم نہ لگا ہو. مجھے کوئی ایک فرد دکھا دیجیے گا جس کے سینے پہ پاکستانی پرچم وہاں نہ لگا ہو. لوگ وہاں پر پاکستان سے محبت نہیں، عشق کرتے ہیں. بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا تو خان آف کلات کے پوتے سے مین اسٹریم چینل پہ پوچھا گیا، جو کہ تھوڑا سا ناراض ہو گئے تھے، پی ایل اے کی سائٹ پہ جانے کا سوچ رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھا ایک اینکر نے کہ آپ کیوں، بلوچستان کے پاس تو اختیار تھا، وہ انڈیا کے ساتھ مل جاتا، آزاد ریاست میں تھا. کہتا میں نے اپنے دادا سے یہی سوال پوچھا، لیکن خواب میں اسے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. And he said کہ there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it. وہ کہتا مجھے لازم تھا مجھ پہ کہ میں پاکستان کی حمایت کرتا. تو یہ جو الحاق ہوا ان لوگوں کا ہمارے ساتھ، یہ ایک روحانی تعلق ہے، اور یہ تعلق میں سمجھتا ہوں جسمانی تعلق سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. اور بلوچستان کے لوگ، میں ایک اور بات بتاؤں، جب لاسٹ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، انڈیا نے جب تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کی تو شاہزین بگٹی ایک ایم این اے ہے بلوچستان کا، نواب اکبر بگٹی جس کے دادا ہیں، نواب اکبر بگٹی کا پوتا یہ بات مین سٹریم پہ آ کے کہتا ہے کہ ہم افواج پاکستان کو بھارت کے خلاف 50,000 رضاکار دینے کو تیار ہے. پیچھے میں سمجھتا ہوں وہ میجر گورو کی بات ہی ختم ہو جاتی، بگٹیوں سے تعلق ہے یا مریوں سے تعلق. جی نہیں، بیسیکلی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایک آپ نے پوائنٹ بھی آپ نے ریز کیا کہ محرومیت جو ہے، مطلب ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہاں پہ اپنے گھروں کی فاصلوں کی بات کی اور بیسک نیسیسٹیز کی بات کی ہے. اب آپ پنجاب میں تو ہم، اب ایک پوائنٹ تو یہ بھی بنتا ہے نا کہ بھئی پنجاب میں آپ ہم تمام چیزیں پہنچا رہے ہیں، تو بلوچستان میں اگر یہ ممکن تو ہے نا، یعنی بے شک مشکل ہے ممکن لیکن 100% ہے، اور یہ ہونا چاہیے. میں تو گورنمنٹ کو بار بار کہتا ہوں کہ سب کو ایکولی، یہ تو پھر محرومیت ہو جائے گی. اور کیا محرومیت جو ہے وہ ایک اینٹائی نیچر کو جنم نہیں دیتی؟ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کے گھر پانی گیس بجلی نہیں آئے گا تو چاہے آپ پنجابی ہیں، سندھی ہیں یا بلوچی ہیں، آپ کو غصہ آئے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ چاہے آپ، بے شک آپ ایک بہت کم، ہمیں پتا ہے کہ بلوچستان ہمارا سب سے بڑا پروونس ہے اور وہاں پہ عوام بہت کم ہے، تو یقیناً فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، سب کچھ کور کرنا بھی مشکل ہے. لیکن ایک محرومیت کا جو ایک وہ عنصر پیدا ہوتا ہے، وہ الٹیمیٹلی اینٹائی پاکستان تو کر دیتا ہے نا اس چیز کو. تو پھر آپ ہمیں کیا یہ چیز دیکھنی نہیں چاہیے کہ ایکولی سب کو لے کے چلنا ہے، چاہے وہاں مشکل ہے، آسان ہے، ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے نا اس چیز کو. پھر ہم اس کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو پھر جی بہن، یہ بات آپ کی 100% درست ہے، اور یہ معاملہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں، وہاں بھی اس طرح کے مسائل ہوں گے. تھر پارکر کے علاقے ہیں، وہاں ایسے مسائل ہیں.
آپ کے پی کے میں کئی ایسے ایریاز آپ کو ملیں گے جہاں ایسے مثال ہیں. آپ میرے ساتھ ساؤتھ پنجاب جائیں، آپ بلوچستان کو بھول جائیں گے، وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں. ہمیں اٹ ول ٹیک ٹائم کہ ہم لوگ خود کو بہتر کریں، لیکن جو تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید لوگ اس سے تنگ آ کے اینٹی اسٹیٹ چلے گئے، یہ بات بالکل نہیں ہے. I would love to invite my Indian friends to بلوچستان کہ آپ تشریف لائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کتنے محب وطن ہیں. they are more patriotic than me as well. میں سری نگر کے بعد اگر کہیں 14 اگست سب سے زیادہ منائی جاتی ہے تو وہ کوئٹہ، ڈیرہ بگٹی، پشین اور ان کے علاقوں میں منائی جاتی ہے، ان تمام بلوچ علاقوں میں. اور I still remember کہ جتنا جشن 2016، 17 اور 15 میں بلوچستان میں ہی 14 اگست منانے گیا، جو جشن وہاں منایا گیا ساری رات کو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے گئے. وہ نعرے میں نے اس گرج چمک کے ساتھ شاید اسلام آباد میں بھی نہ سنے ہو جہاں پر آپ کے وزیر اعظم یا آرمی چیف موجود ہوتے ہیں. بلوچستان کے لوگ جانتے ہیں قربانی کس طرح دی جاتی ہے، وہ جانتے ہیں اپنے ملک کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے.